والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وقطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السمیع البصیر. یقیناً یہ میری کوتاہی ہے جس کا میں اقرار اور اعتراف کر رہا ہوں کہ وہ دو مجلسیں جو چھٹی کی رات یا ویکینڈ میں تھیں وہ اگر زیادہ طویل ہو گئیں تو مومنین کرام پھر بھی برداشت کر گئے، لیکن یہ مسلسل سوائے پہلی مجلس کے اور ہفتے کی مجلس کے، جمعے کی مجلس کے، مسلسل یہ سوا گھنٹے کی مجلس آپ حضرات کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی تو ہے. اسی لیے آج میں یہ کوشش کروں گا کہ چاہے میری مجلس کی رفتار ذرا زیادہ تیز ہو، بات کو وقت پہ مکمل کر لیا جائے، اس لیے کہ جیسا بھی آپ نے برادر محترم شجاع صاحب سے سنا کہ آنے والے کل کی مجلس میں نظر بھی ہے، تابوت بھی ہے اور غم کا بیان بھی زیادہ، وہ تو لامحالہ ذرا سی طویل ہو جائے گی. پاک ہے وہ پروردگار یا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. وہ مسجد اقصیٰ جس کے چاروں طرف بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف جس کے ماحول میں ہم نے برکتیں رکھی، اور لے اس لیے گئی کہ لے نورے یہمن آیاتنا، اپنے اس بندے کو اپنی آیتوں میں سے کچھ دکھانا ہے. انہو ہوا السمیع البصیر. آغاز سفر معراج بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے، اور اختتام سفر معراج اور درمیان سفر معراج سورہ نجم کی اس آیت کے حوالے سے فکان قاب قوسین او ادنا، اور اختتام صفحہ معراج والنجم اذا ہوا. یہ تین مختلف آیتیں پیغمبر کے سفر معراج کے تین مرحلوں کو بیان کر رہی ہیں. لیکن کسی تمہید میں گئے بغیر ابھی ہم صرف آسمان اول کا بیان کر رہے تھے، بلکہ اللہ کا رسول آسمان اول یعنی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی جانب چل رہا، دوسرا اور تیسرا آسمان، تیسرا اور چوتھا آسمان، چوتھا اور پانچواں آسمان، پانچواں اور چھٹا آسمان، چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان فاصلہ برابر ہے، لیکن پہلے اور دوسرے کے درمیان فاصلہ زیادہ. اور یہ وہ زیادہ فاصلہ جو برزخ کی زندگی کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے رکھا گیا. چنانچہ تمام انسانیت اور تمام آدمیوں کے باپ حضرت آدم سے ملاقات کے بعد جو رو بھی رہے ہیں، جو ہنس بھی رہے ہیں، اللہ کا رسول اس رونے اور ہنسنے کی وجہ، وہ تو کل آ گئی ہے، اس رونے اور ہنسنے کی وجہ کا نتیجہ دیکھنے کے لیے برزخ میں گیا. یہ رو رہے ہیں، جن باتوں سے رو رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہمارے لیے؟ برزخ. جن باتوں کی وجہ سے آدم ہنس رہے ہیں، بھئی آدم کیوں روئے؟ اپنی ایک بیٹی کو بے حجاب دیکھا. آدم کیوں روئے؟ اپنی ایک بیٹی کو غیبتیں کرتے اور حسد کرتے دیکھا. آدم کیوں روئے؟ اپنی ایک اولاد کو نماز قضا کرتے دیکھا. آدم کیوں روئے؟ اپنے ایک بیٹے کو گانا سنتے دیکھا. جس وجہ سے رو رہے ہیں، اب اس وجہ کا نتیجہ یہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان دکھایا جا رہا. اور آدم کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ اپنے ایک بیٹے کو شریعت کی پابندی کرتے دیکھا، اپنی ایک بیٹی کو احکامات خدا کی اطاعت کرتے دیکھا. اب اس کا نتیجہ وہ بھی پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان ہے. یعنی اللہ کے رسول کو سفر معراج کے اس مرحلے میں خالی گناہگاروں کا عذاب نہیں دکھایا گیا، نیک بندوں کی جزا اور جو ان کو اللہ کی طرف سے ریوارڈ اور انعام ملنے والا وہ بھی دکھایا گیا. یہ خود اتنا طویل موضوع ہے
کل 11 عورتوں کا بیان تھا اور یہ مزید 21 یا 23 مناظر اور ہیں، تو ان کا بیان تو ممکن نہیں ہے۔ اب صرف ہمارے پاس 3 مجلسیں ہیں، آج کی مجلس ملا کر، آج کے بعد 2 مجلسیں، اور اس سفر معراج کو اختتام تک پہنچانا۔ اس لیے یہ باتیں فی الحال میں ترک کر دیتا ہوں، لیکن اس میں سے 2 باتوں کا بیان اور ہے، وہ اپنی اہمیت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ انسانوں کا ایک ایسا گروہ جو پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان فصل اگا رہا۔ اب یہ ساری سمبولک لینگویج یا اشاروں کی زبان ہے، وہ اشاروں کی زبان نہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن میں صبح 10 بجے ایک پروگرام آتا تو ان بیچاروں کے لیے تھا جو بول نہیں سکتے تھے، استعمال ہونے لگا سڑکوں اور بس اسٹاپوں اور اسکولوں اور کالجوں کے باہر۔ خیر، وہ اشاروں کی زبان نہیں، اشارتی زبان یا سمبولک لینگویج، علامتی زبان۔ کیا مطلب علامتی زبان کا؟ فصل۔ اب یہ فصل علامت ہے، نعمتیں، انعامات، ریوارڈ، پاداش، یہ لوگ فصل بوتے ہیں۔ اس مجمع میں پاکستان کے ایسے علاقوں کے لوگ بھی ہیں جو خود یا تو کھیتی باڑی کر چکے ہیں یا ان کے علاقوں میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ ایک فصل بوئی آدمی نے کتنے مہینوں کے بعد فصل کاٹنے کا موقع ملا، اور پھر جو غلہ آیا، سال پہلے تو سال میں ایک فصل یا سال میں 2 فصلیں ہوتی تھی، چلے اب 3-4 ہونے لگی، لیکن اللہ کے رسول نے دیکھا ابھی یہ فصل بوتے ہیں، اور منٹ بھی بڑی چیزیں، سیکنڈوں میں فصل تیار ہو کے ایک مرتبہ وہ سارا کا سارا، یعنی ان کا گھر اس غلے سے بھر جاتا ہے، اگلے منٹ میں دوسری فصل تیار، کثرت کے ساتھ۔ یعنی بارش بھی اس تیزی کے ساتھ پانی کے قطرے نہیں برساتی جس تیزی کے ساتھ بیج بوتے ہی ان کو فصل مل جاتی ہے، تیار فصل۔ گرچہ یہ حدیث وہ ہے جسے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے غلط طریقے سے استعمال کیا گیا۔ وہ کون نوجوان، کن کو بہکایا گیا؟ جن نوجوانوں کے ستائے ہوئے ہم لوگ ہیں، جو پاکستان میں قتل و غارت گری کا سلسلہ ہم پر ہوتا رہا، تو جو ہمارے قاتل ہیں انہیں کیا کہہ کے بھیجا جاتا تھا؟ جو چیزیں کہہ کے بھیجا جاتا تھا ان میں شب معراج کی ایک یہ روایت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ جب سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی فصل مل رہی ہے، سال میں 1 فصل کا غلہ ملتا ہے، آدمی سال بھر گزارا کرتا، یہاں 1 سیکنڈ میں ابھی بیج بویا، فصل تیار، کاٹے، اپنے گھر لے گئے، اگلے لمحے دوسری فصل کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کا یہ صلہ کہ مجاہد کے اجر و ثواب میں کبھی بھی نہ کمی آتی ہے نہ ختم ہوتا، ہر لمحے یہ اجر و ثواب بڑھتا جاتا۔ لیکن کن کے خلاف جہاد اور کیسا جہاد، یہ کون سمجھاتا تھا ان بچوں کو جنہیں جنت کے خواب اور حوروں کا لالچ دے دے کے ان اقدامات کے لیے آمادہ کیا گیا کہ جس کو آپ میں سے ہر ایک جانتا، پاکستان کا ہر خاندان اور ہر علاقہ متاثر۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو جہاد حقیقی یا عام مجاہدین کا ثواب بتایا جا رہا، تو جو اس کائنات کے بہترین مجاہد تھے یعنی کربلا کے شہداء، ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا۔ شب معراج اللہ کے رسول نے ایک اور منظر دیکھا، دیکھے تو 23 منظر، عورتوں والی روایت چھوڑ کر بھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف یہ 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک یہ تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ صرف اور صرف عذاب ہی نہیں دیکھا، نیک کام کرنے والوں کا اجر بھی دیکھا، اور یہ ایک عذاب والی روایت، کیونکہ اس میں وہ مسئلہ بتایا گیا جو بہت اہم مسئلہ، اور ایک جملہ جو ابھی میں کہنے والا ہوں کہ اللہ کے رسول کو یہ جو مناظر دکھائے گئے تو اس دکھانے کا مقصد کیا تھا، یا الفاظ بدل دوں، یہ جو مناظر دکھائے گئے جو کل آپ نے سنے، رسول کو یہ مناظر دکھانے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ جو فائدہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا، اس سے پہلے یہ ایک بات، پیغمبر نے ایک بیل کو دیکھا اور سامنے ایک پہاڑ
یا ایک بڑی مضبوط دیوار، اس پہاڑ یا دیوار کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ اب یہ بیل دیکھا کہ یہ دوڑتا آیا، اس سوراخ میں اس نے اپنے سر کو داخل کرنا چاہا، اور پھر داخل کر دیا۔ اب جو سر اس کا اس میں چلا گیا، اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے، نہیں نکل رہا۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کبھی آپ اس مرحلے سے گزریں۔ میں نے شاید کل بھی کہا تھا کہ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے سے نہیں پتہ چلتی۔ مثلا جس امام معصوم کی ولادت کل تھی، 14 سال ایسے قید خانے میں رہے کہ جس میں آدمی سر سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، 14 سال۔ ہم اور آپ تو امام معصوم کا نام سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ دشمن نے کتنا سخت اپنے اعتبار سے ظلم کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہہ دے کہ کوڑوں کی بات ہو، زخموں کی بات ہو، تلوار و خنجر کی بات ہو، تو سمجھ میں آتا ہے یہ خالی سر سیدھا کر کے نہ کھڑا ہوا۔ اب امام معصوم کا مسئلہ ہے، اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی سمجھاتا ہوں تھوڑا سا۔ کراچی میں جن لوگوں نے منی بس کے اندر مرغا بن کے سفر کیا اور اپنے پرائمری اسکول میں اپنے ٹیچر سے کرسی بننے کی سزا پائی، وہ چند منٹ بھی اس کو گزارے تو پتہ چل جائے گا کہ کبھی تیر و تلوار پیچھے رہ جاتے ہیں، بظاہر عام تکلیف سمجھ میں آنے والی مصیبت زیادہ آگے بڑھ جاتی۔ اگر کبھی کسی کا سر ایسی جگہ پھنسا ہو، بچے بچپنے میں اکثر ایسا کر لیتے، لوہے کی گرل ہے، اس میں سر ڈالا، سر تو چلا گیا، باہر نہیں آ رہا۔ لکڑی کا کٹہرا ہے، اس میں سر چلا گیا، باہر نہیں آ رہا۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی، جسمانی تکلیف سے زیادہ جو قسم کی بے چینی اور سنسناہٹ ہوتی، اور یہ تو پہاڑ کے اندر اپنا سر پھنسا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ والی حدیث مولا اور شہزادی کے حوالے سے نہیں، یہ تو پیغمبر نے جو عام مشاہدات بتائے تھے۔ وہ 11 عورتوں کا تو مسئلہ آپ نے سنا کہ شاہ عبدالعظیم نے نویں امام سے خاص حدیث معراج والی اس طرح کی نقل کی، جس سے یہ لگ رہا تھا کہ معراج کے کئی سالوں بعد تک اللہ کا رسول ان مناظر کو دیکھ کے روتا تھا۔ اور شاہ عبدالعظیم کے حوالے سے میں 2 جملے کل کہنا اس لیے میں نے نہیں مناسب سمجھا کہ وقت نہیں تھا، بعد میں فوراً سوال آ گیا۔ جی وہ صحیح سوال، اگر آج آپ جائیے شاہ عبدالعظیم کے روضے کی زیارت کے لیے جو حدیث لکھی ہے، صحیح حدیث، 10ویں امام کی حدیث، کہ جب تہران کے کسی مومن نے اس زمانے کی زحمتیں اٹھا کے کربلا کی زیارت کی، 10ویں امام کے پاس آیا تو امام نے کہا اگر تم شاہ عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کر لیتے تو ایسا ہی ہے جیسے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح کے آخر میں یہ حدیث نقل کی۔ اور تہران کا کوئی مرد مومن بڑی زحمتیں اٹھا کے ایک مسئلہ شریف پوچھنے 10ویں امام کے پاس آیا، 10ویں امام نے مسئلے کا جواب دے کے کہا لیکن تم نے یہ زحمت کیوں اٹھائی؟ مولا مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا اگر تم شاہ عبدالعظیم سے یہ مسئلہ پوچھ لیتے تو اس کا جواب ایسا ہی تھا کہ جیسے میرا جواب، کیونکہ وہ میرا نائب ہے۔ جو مرجعیت اور تقلید کے حوالے سے اصول معصومین نے بتائے، اس میں شاہ عبدالعظیم بھی شامل، انہیں اپنا نائب بنا کے کہا کہ تم ان سے پوچھو، یہی سمجھو کہ جیسے تم نے مجھ سے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ وہ اصحاب امام، خدمت گزار امام ہیں جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو امام کہتے ہیں، اور امام وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ یہی مراجع کا مسئلہ ہے، وہ اپنی رائے کو تھوڑی دیتے ہیں۔ لیکن بات ذرا سی رخ بدلی، شاہ عبدالعظیم سے واپس آئی، کہاں؟ آسمان اول کے اس منظر پر اصحاب رسول یہ دریافت کر رہے ہیں، بلکہ ذرا سا حیرت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان انسانوں کے مناظر بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیل جو آ گیا تو بیل کا ہم سے کیا تعلق؟ دنیا میں کتنے ہی بیل ہوں گے جو اپنی گردنیں کہیں پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ وہ عام بیل نہیں ہے، یہ تمہاری کہانی، یہ عذاب اس کو ملے گا جو اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کر کے معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کر لے گا۔ اب وہ خود بھی چاہے گا کہ یہ فتنہ میں ختم کرنا چاہوں تو اب یہ فتنہ ختم نہیں کر پائے گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں زبان کا بے احتیاطی سے استعمال، کہہ گئے ایسی بات، کوئی ایسا مسئلہ بیان کر دیا، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا، اب بعد میں خود بھی پچھتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے نکلا ہوا لفظ
حد سے نکلا ہوا پیٹ، پیٹ سے نکلا ہوا ٹوتھ پیسٹ واپس نہیں جاتا، ایک محاورہ ہے. تو خیر اس کی پہلی دو باتیں تو حدیث میں بھی آئیں. ایسے لوگ اگر خود بھی چاہیں جیسے اب سر پھنسا کے بیٹھ کے واپس نہیں آ سکتے. یہ زبان، شب معراج، اس زبان کے بارے میں بڑی روایتیں آئیں. ایک یہی نہیں ہے، جگہ جگہ. شب معراج جب میں کوثر کا نام لیتا ہوں، تسنیم کا نام لیتا ہوں، سلسبیل کا نام لیتا ہوں، تو اسے تو کچھ بچے سمجھ لیتے ہیں شاید کسی عورت یا لڑکی کا نام. اب جو نام لے رہا ہوں شاید کچھ بڑے بھی سمجھ بیٹھیں یہ نہیں کسی کا نام نہیں. شب معراج اس للو بیگم کے حوالے سے بہت روایتیں آئی ہیں. یہ جو انسان کے منہ میں ایک چھوٹی سی چند تولے کی زبان، یہی نہیں ہے. یہاں سے لے کے آخری پیغمبر کا مرحلہ جب پیغمبر نے جہنم کا باہر سے وزٹ کیا تھا. پیغمبر حاکم ہے نا، گورنر حاکم اپنے ملک کا دورہ کرنے نکلتا ہے، باہر سے دورہ کیا تھا. چونکہ اس وقت میں بہت جلدی میں نہیں ہے اس لیے لفظ میں کہہ گیا. اگر باقی آخری مجلسوں میں یہ جہنم کی تفصیل آئی اور میں غلطی سے کہہ گیا پیغمبر جہنم میں گئے کچھ دیکھ کے آئے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے رسول کو جہنم میں بھیج دیا، کہ ان لوگوں نے اگر اللہ کو جہنم میں بھیجا، وہ ٹانگ ڈالی تھی نا اللہ نے، تو خالی ٹانگ ڈالی تھی اللہ نے، نعوذ باللہ میں نے تو پورے رسول کو بھیج دیا. نہیں، وہ تھا جہنم کی، باہر سے سیر کی اور باہر سے مناظر دیکھے. البتہ ہر روایت میں دشمنان اہل بیت کو کچھ نہ کچھ زہر ضرور گھولنا، یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. بھئی کسی روایت کو تو بخش دو، کسی واقعے کو تو چھوڑ دو. اگر پیغمبر علی کو باب مدینۃ العلم بنائے تو کچھ نہ کچھ اس حدیث کے اندر گڑبڑ ضرور کرنا، چاہے شہر کی کھڑکیاں دروازے اور روشندان کیوں نہ ایجاد کرنا پڑے. اگر پیغمبر حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار بنائے تو کسی نہ کسی کو کسی کا سردار ضرور بنانا ہے، چاہے جن کا سردار بنایا جائے وہ بوڑھے سارے جہنم میں کیوں نہ ہو. اگر اللہ کا رسول میرے مولا کو شب ہجرت اپنے بستر پہ سلائے تو شب ہجرت بھی کسی نہ کسی کو لا کے ضرور اس واقعے میں شامل کر دینا. وہ میرا انداز بھی نہیں ہے، اور یہ کہ جس آدمی کو ٹریننگ نہ ہو ان باتوں کی وہ کہے گا تو بھونڈے انداز سے کہے گا. اس لیے میں یہی کہہ کے بڑھتا ہوں کہ معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ جہاں ان کو کہیں کوئی گنجائش نہیں مل رہی تھی کسی کو فٹ کرنے کی، تو کیا کیا انہوں نے؟ بہت کوشش کی. ایک سے ایک ماہر مستری بیٹھے ہوئے ہیں حدیث بنانے کے، تو بڑی کوشش کی انہوں نے، اس کے اندر کہیں ان کو کوئی فٹ کرنے کا موقع نہیں ملا. ایک عجیب چیز فٹ کر دی جو ہمارے لیے تو قیامت ہے، قیامت. میں بہت بات کی روایتیں شروع میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آخری مجلس میں موضوع میرے ہاتھ میں رہے گا یا میرے کنٹرول سے نکل جائے گا، اور اسی رات کو میری فلائٹ ہے تو میں مجلس بھی زیادہ لمبی نہیں پڑھ پاؤں گا. دو تین آخری باتیں ابھی سن لیجیے، اگرچہ ربط کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، وہ ربط ابھی آپ کے سامنے آتا. پیغمبر آخر میں جنت جہنم کو دیکھتے ہوئے دنیا میں آئے، تو اب دیکھیے کس طرح سے ایک چیز فٹ کر دی. اور کچھ نہ ملا تو یہی صحیح. اصل مقصد ہمارے دلوں پر وہ ظلم ڈھانا ہے کہ ہم موت برداشت کر سکتے ہیں، یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے. کیا کہا جب جہنم کو دیکھ رہے تھے تو اب وہ جو فٹ کیا گیا ہے باہر سے، دیکھا گناہگار ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، اور آگ میں جلنے والا عام طور پہ پہچانا نہیں جاتا، چہرہ، کھال، سارا جسم جل رہا، سب کو جلتے ہوئے دیکھا. اور جہنم کے 7 طبقے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، سب کو دیکھا. ایک طرف سے رسول اللہ گزرے تو دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ جل رہے ہیں، اور جو جلنے والا ہے وہ جل رہا ہے نا، تو ٹھنڈا تو نہیں بیٹھا ہوگا، وہ اتنا ہی شور بھی مچاتا، ہائے میں مرا، ہائے میں جلا، اللہ میری توبہ، آئندہ کبھی نہ کروں گا، خدا مجھے معاف کر دے، وہ سب کچھ کہے گا. ایک عجیب کیفیت ہے. قرآن نے کہا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا. جہنم ایسی جگہ ہے کہ مرنا چاہو تو مر نہیں سکتے، زندہ رہنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے، نہ موت ہوتی ہے نہ زندگی ہوتی ہے، اس کے درمیان کا مرحلہ جہنم. ایک عجیب کیفیت. پیغمبر نے یہ سارے گناہگاروں کی فریاد سنی. جہنم کا دورہ کرتے کرتے ایک گناہگار مرد اور ایک گناہگار عورت کو سنا. نقل کفر کفر نباشر. میں خود ڈر گیا، میں خود گھبرا گیا، دل چاہتا ہے یہ حدیث یہیں چھوڑ دوں.
خدا سے کہا پروردگارہ میں نے اتنے سارے گناہگاروں کی فریاد سنی جو جہنم میں جل رہے ہیں اور پہچانے نہیں جا رہے، ان لوگوں کی فریاد سن کے میری عجیب حالت ہو گئی، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں کون؟ نعوذ باللہ۔ کہا اس میں سے ایک تمہارے باپ عبداللہ ہیں اور ایک تمہاری ماں آمنہ ہے۔ استغفر اللہ، نقل کفر نباشت۔ کہا جو کہ باپ اور ماں ہے اس لیے تمہارا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا۔ یہ دیکھیں سفر معراج، عظمت رسالت کا اتنا بڑا سفر۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم اپنے رسول کی عظمتیں بتانے گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں نے، کسی کافر نے نہیں، عیسائی نے نہیں، ابو جہل نے نہیں، ابو لہب نے نہیں، دشمن اسلام نے نہیں، نام نہاد مسلمانوں نے اتنا عظمت رسالت کو گھٹا دیا کہ عیسائی کہے گا کہ ہمارے نبی کی ماں مریم کے رتبے کو دیکھو اور اپنے نبی کی ماں آمنہ کے رتبے کو دیکھو۔ استغفر اللہ۔ لیکن اب بہرحال اس طرف زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بات نکلی کیسے؟ بات نکلی اس لیے کہ پیغمبر نے جب جہنم کا دورہ کیا تھا تو وہاں اکثریت عورتوں کی نظر آئی تھی۔ اچھا، اب یہ حدیث پیغمبر نے آ کے مدینے میں سنائی، اور وقتاً فوقتاً، معراج کی ساری حدیثیں رسول نے ایک ساتھ نہیں سنا دی، وقتاً فوقتاً اپنے سفر کا ایک خلاصہ تو اسی رات کو سنایا جس رات کو واپس آئے، لیکن ڈیٹیل تفصیلات، کبھی 1 ہجری میں، کبھی 4 ہجری میں، کبھی 7 ہجری میں، کبھی 3 ہجری میں۔ ایک دن مدینے میں یہ حدیث سنائی، عورتوں نے کہا اللہ کے رسول، جہنم میں عورتوں کی اکثریت کیوں ہے؟ اس کے 2 جواب ہو سکتے۔ پہلا جواب یہ کہ ویسے ہی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں معاشرے میں، تبھی مرد 1 عورت 4 جو شادی کا ایک ریشو بنا۔ تو اگر یہ رسول کہہ دیتے تو ٹھیک، بات ختم۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا، پیغمبر نے کہا اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ تو اگلا سوال ہوگا عورتیں کون سا ایسا گناہ کرتی ہیں؟ پیغمبر نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا میری امت کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں، کاش وہ 2 غلطیاں نہ کرے تو شاید جہنم میں بہت تھوڑی سی عورتیں نظر آئیں۔ پہلی غلطی ایسی ہے جس سے ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، اگرچہ ہے لیکن اتنا نہیں، کاش شوہروں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا۔ شوہر کو اسلام میں عورت پہ کھلی اجازت نہیں ہے کہ ہر طرح کا حکم چلائے اور ہر طرح کی اس کے لیے مصیبت یا زحمت پیدا کرے، وہاں بھی بہت لیمیٹڈ حقوق شوہر کو ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بہت تفصیل چاہتا۔ یہ حدیثیں سن کر جو عورتیں اپنی اصلاح کرنا چاہیں کرنا چاہیں، جو مرد بگڑنا چاہیں تو وہ نہ بگڑیں، ابھی خراب نہ ہو۔ بگڑنے سے مطلب ناراض ہونا نہیں اور پھیل جانا کہ اچھا ہمیں اتنے اختیار حاصل ہے، وہ آئندہ کسی عالم کی تقریر کا انتظار کریں یا مجھ جیسے طالب علم کا، وہاں تفصیل بتاؤں گا۔ دوسری غلطی یہ بتائی، اور یہ غلطی بتاتے ہوئے رسول نے باقاعدہ، ایک تو ہوتا ہے خالی پیغام زبان سے دینا نہیں، ہاتھوں سے اپنے دہان مبارک کو کھولا، لسان مبارک کو نکالا، اپنے ہاتھ میں تھاما ممبر پہ۔ اب پھر ایک مرتبہ کا دوسری غلطی عورتوں کا اپنی زبان پہ قابو نہ پانا۔ اتنی بے احتیاطی کے ساتھ میری امت کی عورتیں اپنی زبان کا استعمال کریں گی، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، بد زبانی، تانا، مرے ہوئے لوگوں کے حوالے، ہے نا، ذرا سا جھگڑا ہوا تو تمہاری ماں ایسی ہو، نانی ایسی ہو، دادی ایسی ہو، فلاں ایسی۔ مرد چھوٹتے ہی گالی دیتا ہے، عورت اشارے میں بات کرتی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کہا یہ عورت زبان کا غلط استعمال یہاں۔ اچھا، اب یہ جو دوسری خرابی بتائی تو یہ عورت کے لیے نہیں ہے، یہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ تو اب اگر مرد بھی اپنی زبان کا غلط استعمال شروع کر دے گا تو وہ بھی وہیں پہ جائے گا جہاں پہ عورت جا رہی ہے۔ جب گناہ ایک ہے، جب جرم ایک ہے، دونوں نے ایک ہی غلطی کی ہے تو مخالفہ یا سزا وہ بھی ایک ملے گی، وہ عادل خدا۔ تو پیغام یہ والا حصہ ہم سے متعلق ہے، اپنی زبان۔ یہی زبان ہے جو آسمان اول میں رسول نے دیکھی، یہی زبان ہے جو دنیا میں آتے آتے جہنم کا آخری وزٹ کرتے ہوئے دیکھی۔ زبان کی وجہ سے گناہگاروں کی اکثریت جہنم میں، اور زبان کی وجہ سے یہ بیل والی مثال، فتنہ پھیلا دیا، معاشرے کو خراب کر دیا، خود بھی ختم کرنا چاہو تو اب نہیں کر سکتے۔ اس لیے زبان پہ قابو پانے کا بہت زیادہ حکم ہے۔ اور اب جو میں بات کہہ رہا ہوں
وہ معراج سے ذرا سی ہٹ کر ہے، لیکن مقصد معراج پیغمبر کو یہ مناظر دکھائے کیوں گئے؟ وہ جہنم کے، وہ جنت کے، وہ برزخ کے، وہ گناہگاروں کے، وہ 11 عورتوں کے یہ مناظر دکھائے کیوں گئے؟ فائدہ کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ اس میں 3 باتیں ہمارے سامنے نمایاں آتی ہیں. کچھ اور بھی باتیں ہیں لیکن اہم باتوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں مل رہا، تو 3 باتیں نمایاں آتی ہیں. پہلی بات، جب اللہ کا رسول یہ ساری باتیں وقتاً فوقتاً بیان کرے گا تو جو گناہگار ہیں وہ مخبر صادق سچے رسول کی زبانی براہ راست جب یہ باتیں سنیں گے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل لیں گے. یہ ابھی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، جو پہلے مر چکے ہیں، کہا یہ ان پر یہ عذاب ہے. تو شاید گناہگاروں پہ اثر ہو جائے، نیکوکاروں کا حوصلہ بڑھ جائے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں اس کا ہے ثواب، ہے فائدہ. دوسرا مقصد وہ یہ ہے کہ اگر مولا یا شہزادی یا اصحاب رسول میں سے کوئی گھبرا کے یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول یہ والے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی ہم تو یہ نہیں کر سکتے لیکن ہمارا بیٹا یہ کر رہا ہے، ہم خود کر رہے ہیں تو یہ منظر دیکھ کے ہم نے بدلا، لیکن ہم نے کہا اللہ کے رسول الحمدللہ ہم یہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، ہماری بیٹی کر رہی ہے کیا کرے، ہماری خالہ کرتی ہیں کیا کرے، ہمارے ماموں کرتے ہیں کیا کرے. بھئی اگر رشتہ دار سے محبت ہے اور اس کی تکلیف سنی تو تڑپ جائیں گے. تو پیغمبر وہ جملہ ارشاد فرمائے جو اسلام کی اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب بنے، جو مقصد کربلا قرار پائے. کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. اللہ کے رسول جیسے ہم نے کہا کہ الحمدللہ ہم تو صحت مند ہیں، لیکن مولانا جو بیماری آپ نے بتائی ہمارے ماموں کو بھی ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ ان کو یہ دوا یہاں سے بھیجوا دیجیے. یہی ہوتا کہ بھئی کراچی میں ایک دوا نہیں ملتی ہے، شارجہ میں ملتی، لاہور میں ایک دوا نہیں ملتی، ٹورنٹو میں ملتی. وہاں پہ تذکرہ آ گیا کہ بھئی دیکھیے اتنی بڑی خرابی اور ایک بیماری ہے آج کل بہت پھیل رہی، اس کی یہ دوا ایجاد ہوئی. مجمع نے کسی نے کہا الحمدللہ مجھے نہیں ہے لیکن میرے ماموں جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو یہ بیماری ہے، اب میں کیا کروں؟ ہم کہیں گے بھئی دوا یہاں ان کو بھجوا دیجئے، آپ یہاں بیٹھے آپ کے لیے ممکن ہے، یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اپنے ماموں پر. لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول ہم تو نہیں کرتے، ہمارے رشتہ دار کرتا، ہمارا پڑوسی کرتا، ہمارا دوست یہ گناہ کرتا. کہا امر بالمعروف کرو، اسے نصیحت کرو، اسے تبلیغ کرو تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے. لیکن یہ تبلیغ اور نصیحت جو ایک بڑا مقصد بنا یہ مناظر لوگوں کو بتانے سے، پیغمبر جو لوگوں کو بتا رہے، کیونکہ اصل میں یہ سوال یہ بنے گا کہ چلے گناہگار امتیوں کو بتائے تو سمجھ میں آیا، معصوم امام اور معصومہ بیٹی کو کیوں بتائے؟ لوگ کہیں گے اللہ کے رسول ان کو کیوں بتایا، وہ تو یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. امر بالمعروف. آقا حسین نے کہا نا میں کربلا کیوں جا رہا ہوں، مجھے یزیدیت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں خطرہ ہے، تمہاری اولاد کو خطرہ ہے، تمہیں بچانے کے لیے جا رہا ہوں. یہی معراج کے یہ مناظر کا ایک مقصد ہے. مگر گھوم کے بعد پھر وہاں پہ آ گئی کہ تبلیغ یا نصیحت کے لیے بھی زبان کا استعمال بڑی احتیاط سے ہونا چاہیے. بعض لوگ اپنا ذاتی غصہ نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم یہ تبلیغ کر رہے ہیں، گناہگار کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات میں نے معاشرے میں دیکھی ہے. لوگوں نے نماز کی اہمیت سنی، اب ڈائریکٹ نماز نہیں پڑھیں گے، پہلے کسی سے پوچھیں گے نماز پڑھی کیسے جاتی ہے. حج کے فضائل اور اہمیت سنیں کہ حج کس کے بعد واجب ہے، اب فوراً نہیں دوڑیں گے، جائیں گے حج پہ تو پوچھیں گے حج کیا کیسے جاتا. سنا کہ خمس واجب ہے، فوراً نہیں نکالیں گے، مجلس ختم ہوتے ہی سوال ہوتا ہے کہ مولانا خمس کا طریقہ کیا ہے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان ممبر سے آتا، کوئی پلٹ کے نہیں آتا مولانا اس کا طریقہ کیا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہم نے ممبر سے سنی ہے، اب ایک بار میدان میں نکل جاؤ، کسی کو گالی دو، کسی پہ غصہ نکالو، کسی کی توہین کرو، کسی کی تذلیل کرو، کسی کو لوگوں کے سامنے بے آبرو کرو، یہ امر بالمعروف ہو رہا ہے. نہیں، جو اسلام
نجاست کا بیان بتائے تو ساتھ میں یہ بھی بتائے کہ طریقہ کیا، وضو کی اہمیت بتائے تو ساتھ میں یہ بھی بتائے طریقہ کیا، نماز کا مسئلہ بتائے تو ساتھ میں یہ بھی بتائے نماز کا طریقہ کیا ہے، خمس کی بات کرے تو ساتھ میں یہ بھی بتائے خمس نکالتے کیسے ہیں، کیسے ممکن ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتائے اور یہ نہ بتائے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اور اس کے طریقے میں پہلا جملہ یہ ہے، انتہائی نرمی اور خوش اخلاقی سے بات شروع کرنا، غصے کے عالم میں کبھی امر بالمعروف نہیں کرنا۔ جیسا یہ جملہ تو لوگ سمجھ لیتے ہیں، دو جگہ اور جملہ نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلا، ہماری شریعت کا مسئلہ ہے غصے میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔ لوگ کہتے مولانا طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی، غصہ نہ ہو تو طلاق کس بات کی؟ اور پہلا مسئلہ ہے کہ غصے میں طلاق دی تو طلاق غلط ہے۔ اب کیا یہاں ہوا کیا؟ لوگ غصہ اور ایک اور لفظ کو ملا گئے۔ ناراضگی میں طلاق دی جا سکتی ہے کہ میں مجھ سے ناراض ہوں، لیکن غصے کے عالم میں کہ پاگل ہو رہے جنونی بنے میں غصے کے عالم میں طلاق 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 نکل جا، نمک کیوں تیز ہو گیا، یہ نہیں ہوتی طلاق۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تمہاری نابالغ اور ناسمجھ اولاد گناہ کبیرہ یا گناہ کرے تو پہلے زبان سے روکو، اگر نہ روکے تو اسے مار سکتے ہو، خبردار غصے کی حالت میں نہ مارنا۔ لوگ کہتے ہیں مارا جاتا ہی غصے کے عالم میں، نہیں، شفقت، مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ، یعنی دل رو رہا، کون اپنے جگر کے ٹکڑے پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ لیکن اس لیے مار رہے ہیں کہ اس کے فائدے کے لیے۔ جیسے طبیب و ڈاکٹر ہمارا ہاتھ کاٹ رہا، غصے کے عالم میں نہیں کاٹ رہا۔ شاید اگر اچھا طبیب ہے تو اس کو پسند بھی نہ آئے کہ میں ایک آدمی کو لولا یا لنجا کر دوں، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ کاٹ رہا ہے کیونکہ پتا ہے کہ یہی اس کے حق میں بہتر۔ مثالیں بہت ہے، ٹائم کم۔ اور تیسرا یہ جملہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر غصے کے عالم میں نہیں ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ نے اس کی تذلیل کی اور اس کو امر بالمعروف کا نام دے دیا۔ یہ وہی بات ہے جہاں سے مجلس شروع ہوئی۔ آپ بھول گئے ہوں گے نا مجلس کہاں سے شروع ہوئی، کہ ہر گردن اڑا دینے کا نام جہاد نہیں ہے، ہر غصے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ وہاں ان کو بہکایا گیا یہ کہہ کر گردنیں اڑا دو، جنت اور حوریں تمہاری، اور یہاں ہم نے یہ سمجھا کہ مومن کی توہین کرنے کا نام امر بالمعروف۔ ایک طریقہ جس میں پہلی بات یہ کہ خبردار غصے سے بات شروع نہ، نرمی سے، اخلاق سے، بہت ہی پولائٹ وے، پھر نہ مانے، اور امکان ہے کہ سختی سے مان جائے گا تو پھر سختی کرو، اور اگر پتہ ہے کسی حالت میں نہیں مانے گا، امر بالمعروف بھی ساقط۔ دیکھ لیجئے ہر مرجع کی کتاب میں، سوائے اس کے کہ دین خطرے میں ہو، وہ الگ بات۔ دین خطرے میں ہو تو یقیناً سختی بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن یہ بھی پہلے پوچھیں، اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں کہ ایک آدمی نے اگر گانا سن لیا، آپ نے کہا اسلام خطرے میں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں روزانہ اسلام خطرے میں ہوتا، اور جب لوگ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو وہ خطرہ ختم ہو جاتا۔ یہ نہیں، یہ لفظ کو غلط استعمال کرتے ہیں لوگ، اس لیے میں اتنی تفصیل میں گیا۔ آپ کہیں گے معراج کہاں؟ یہ معراج چل رہی ہے۔ زبان، آسمان اول برزخ میں بھی دکھایا زبان کا غلط استعمال، اور جہنم کے اندر عورتوں کی اکثریت بھی دکھائی زبان کی وجہ سے۔ اور یہ مناظر دکھانے کی وجہ جو روایت میں آئی ہے وہ تین آئی ہیں۔ نمبر ایک، گناہگار سنیں، پیغمبر کی زبانی سنیں۔ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے، صادق حسن کی زبانی سننا اور محمد عربی کی زبانی سننا جو صادق اور امین ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لوگوں کی زندگیاں بدل گئی تھی جب رسول سے سنا تھا۔ نمبر دو یہ کہ جو گناہگار نہیں ہے انہیں احساس ہو کہ ہمارا جاننے والا امر بالمعروف اسی لیے کہا گیا، گھر والوں سے زیادہ ہونا چاہیے، بچوں اپنی اولاد سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لوگ غیروں سے کرتے ہیں کہ جی اس کی توہین کر دی تو کیا حرج ہے، اپنے گھر میں کیسے کریں؟ توہین ہی نہیں امر بالمعروف۔ امر بالمعروف پیار اور محبت ہے، وہ ساگ میں نہ جلنے پائے۔ اپنی اولاد کے بارے میں پہلے سوچنا ہے، غیرے کے بارے میں بعد میں سوچنا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ فلسفہ امر بالمعروف کیا، یہ اس لیے سنایا کہ جو خود گناہ نہیں کر رہے وہ پیار سے، محبت سے، نرمی سے دوسروں کو سمجھائے۔ اور یاد رکھیے عام آدمیوں کا امر بالمعروف اگر 100% یقین ہے کہ اثر نہیں ہوگا تو ختم بھی ہو جاتا ہے، پھر نہ کرو امر بالمعروف۔ بلکہ حضرت آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ الشریف اپنی فقہ کی مشہور کتاب
جدید فقہی مسائل، اس کے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، سوال اور جواب دونوں سنی، اور یہ آپ کو ملے گا اس میں وضو اور غسل کے مسائل میں۔ اچھا، جدید فقہی مسائل میں وضو غسل کے مسئلے 2 صفحے کے ہیں، توضیح میں ہیں کوئی 50-60 صفحے، آپ فوراً اس کا ریفرنس ڈھونڈ لیں گے، پڑھیے گا ضرور اگر میرے لفظ پہ ذرا بھی آپ کو شک۔ لکھتے ہیں، ایک سوال پوچھا گیا، ایک آدمی نے ساری زندگی غلط وضو کیا، تو پتہ ہے کہ وضو کی غلطی معاف نہیں ہے، نمازیں باطل ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، لیکن اس مزاج کا آدمی کہ اگر ہم اس سے یہ کہہ دیں کہ یہ غلطی ہے، اس کو صحیح کرو، تو صحیح تو کر لے گا، اور یہ کہہ دے تمہاری 50 سال کی نماز باطل ہے، ضد میں آ جائے گا، نہ وہ نمازیں پڑھے گا، نہ یہ اپنی غلطی صحیح کرے گا۔ جواب دیتے اگرچہ اس کی نمازیں غلط ہے، لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے ضد میں آ رہا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، شاید بعد میں اللہ اس کا کوئی راستہ نکال دے۔ امر بالمعروف میں بھی اس کا خیال کرنا، سوائے اس کے کہ جہاں دین اور اسلام خطرے میں ہے اور معاشرے میں کھلی کوئی عقائد اور عمل کی گمراہی لائی جا رہی ہے، وہ کیٹیگری عام آدمیوں کے لیے نہیں۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا، یہ ہے اصل چیز، کہ اللہ کا رسول، ابھی آپ نے دیکھا گناہگار یہ مناظر سنے گا، اس میں تبدیلی آئی، معاشرے کے نیک لوگ یہ مناظر سنیں گے، ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی گناہگاروں کی، تو رسول امر بالمعروف بتائیں گے، اور خود پیغمبر یہ مناظر دیکھیں گے تو اگرچہ ہیں رحمت للعالمین، لیکن جب اپنی امت کو اس حالت میں دیکھیں گے، اب پیغمبر اور زیادہ اپنی امت کے لیے تڑپیں گے، اور جب خدا کے پاس پہنچیں گے اور خدا کہے گا محمد تمہیں کیا چاہیے، جواب دیں گے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، ان گناہگاروں کے لیے حق شفاعت چاہیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ جو مجمع باہر بیٹھا ہے اس کو بتا دوں کہ یہاں کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے، میری مجلس میں جب درود پڑھوایا جاتا ہے تو باہر کے لوگ سمجھتے ہیں کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا، مولانا کی مجلس میں درود نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، صرف پیغمبر کی عظمت سامنے آئی تو برادر محترم نے ایک مرتبہ آپ کو یاد دلایا کہ عظمت رسول سن کر بھی اس طرح بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ پیغمبر جب یہ مناظر دیکھیں گے، باپ دیکھے اپنی اولاد کے لیے یہ مناظر، کتنا تڑپ جائے گا، یہ باپ سے زیادہ اس امت پہ مہربان۔ سفر معراج کا اصل مقصد حاصل ہو، کیا اصل مقصد؟ خدا بندہ یہ میرے امتی اتنے عذاب میں ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، چنانچہ آپ اختتامی لمحے میں سنیں گے خدا نے رسول سے رسول کی بات کی، نعوذ باللہ، یہ صرف محاورتاً کہہ رہا ہوں، رسول نے خدا کی بات کاٹ دی، کہا میرا تذکرہ نہ کر، محاورتاً کہہ رہا ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والی میری امت کا تذکرہ کر۔ یہ معراج میں ہوا، خدا رسول کی بات کر رہا ہے اور رسول خدا کی بات کاٹ کے کہہ رہے نہیں، میرا ذکر نہیں، میری امت کا ذکر کر۔ یہ روایت کل آئی گی، بہت اہم روایت ہے، لیکن وہ روایت بنی، یعنی ویسے بھی رسول ہم کو یاد کرتے، لیکن اس وقت یہ مناظر دیکھ کر پیغمبر کی حالت، اب ابھی معراج میں پیغمبر کو بہت سفر طے کرنا، لیکن اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھ کے آئے، مسلسل یہ خیال ذہن میں، اور خدا کے سامنے جا کے وہ جو مکالمہ ہوگا جو کل آپ سنیں گے، جس کے اندر جبرائیل بھی نہیں ہے، یہ وہاں پہ بات ہوئی تھی جب رسول قاب قوسین پہ پہنچے تھے، کوئی نہ تھا، اور یہ بات قرآن میں خدا نے محفوظ کر دی، قرآن کی آیت ہے، لیکن ابھی تو سنیے، اللہ کا رسول یہ مناظر دیکھ کر پریشان ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ اپنی پریشانی کو ظاہر کرے، کیونکہ ابھی سب وہ نظر آ رہے ہیں جو پیغمبر کے ماتحت ہیں، یا انبیاء نظر آ رہے ہیں جن کا رتبہ رسول سے کم، یا جبرائیل نظر آ رہے ہیں جو غلام ہیں اس خانوادے کے، یا ہم فرشتے نظر آ رہے ہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ یہ بات کہیں، لیکن وہ بات ذہن میں ہے، اور آگے بڑھے، دوسرے آسمان میں داخل ہوا، دیکھا کہ یہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، بلکہ پہلا جملہ یہ آتا کہ رسول نے دیکھا کہ دو ایسے افراد بیٹھے ہیں جن کے چہرے ایک دوسرے سے بہت مل رہے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا رشتہ، یا ماموں بھانجے کا رشتہ یا فرسٹ کزن کا رشتہ، ایک اختلاف کے ساتھ۔ جناب مریم حضرت زکریا کی بھانجی تھی اور یحییٰ زکریا کے بیٹے تھے،
تو بھانجی کے یہاں پھر بیٹا ہوا تو وہ ایک طرح سے ماموں بھانجے کا رشتہ بنا، لیکن رشتوں کی تفصیل کو چھوڑے، اور یہی زیادہ مشہور قول ہے۔ یحییٰ زکریا کے بیٹے، یہ تو قرآن کہہ رہا، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے، اور مریم جناب زکریا کی بھانجی، شکلیں بہت مل رہی ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ۔ پھر وہاں بھی کچھ بات ہوئی، لیکن اب وقت، پیغمبر تیسرے آسمان پہ گئے تو وہاں ایک ایسے نبی نظر آئے کہ جتنے حسین تھے کہ ان کا حسن گویا چاند کو شرما رہا تھا۔ یہ محاورہ میرا نہیں ہے، یہ امام معصوم نے استعمال کیا، اگرچہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن پیغمبر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یوسف نبی۔ اور جیسے ہی رسول آگے بڑھنے لگے، یوسف نے سلام کیا اور ایک عجیب جملہ کہا۔ شب معراج تیسرے آسمان پہ یوسف ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اے سردار انبیاء، آج تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پروردگار نے یہ نعمت مجھے دی ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، لیکن آج آپ کی زیارت کی ہے تو مجھے اب پتا چلا ہے کہ حسن کسے کہا جاتا ہے۔ اب ایک جملہ ہے جو بڑا بھونڈا بھی ہے، مجھے برا بھی لگ رہا ہے۔ یہ حسن کوئی حسن، یہ بھی حضرت یوسف کی توہین نہ ہو جائے۔ ایک یہ حسن ہوتا ہے جس کا کمال یہ ہے کہ عورتیں یہ حسن دیکھ کے ریجھ جاتی ہیں، اور ایک وہ حسن ہوتا ہے جس پہ خالق کائنات کہہ اٹھتا ہے کہ تو میرا حبیب ہے۔ اور جمال محمد بلند کر صلوات۔ خدا کو نے حبیب کہا، حبیب جس سے محبت کی جاتی ہے۔ حسن یوسف کا کمال یہ ہے کہ زلیخا تک اثر ہو، اور حسن محمد کا کمال یہ ہے کہ رب العالمین کہہ دے کہ یہ میرا محبوب، میں اس سے محبت کروں۔ آسمان چہاروں، چوتھے آسمان پہ اللہ کا رسول پہنچا۔ یہ وہ چوتھا آسمان ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک فاصلہ، تھوڑا اس کے اندر زمین کے اثرات ہیں، تھوڑے اس کے اندر آسمان کے اثرات۔ یہ ایک حد فاصل، یہ ایک قسم کی وہ پکی باؤنڈری لائن بن رہی ہے، جس کے آگے جو آسمان، ان لوگوں کا زمین سے کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ صرف اگر اللہ کسی فرشتے کو بھیجوائے تو وہ آتا۔ پہلے 3 آسمان کے فرشتے دنیا کو دیکھتے بھی رہتے، نظر بھی آتی رہتی ہے دنیا۔ چوتھا آسمان، اسی لیے معتبر روایت کے مطابق یہاں پہ پیغمبر کو 2 شخصیتیں ملی، اور یہ دونوں وہ ہیں جس کا اس دنیا سے ایک طرح سے تعلق ہے۔ ایک تو کل میں بتا گیا حضرت ادریس، اس اختلاف کے ساتھ کہ کبھی ادریس دوسرے آسمان پہ چلے جاتے ہیں تو عیسیٰ اور یحییٰ چوتھے پہ آتے ہیں، مگر یہ وہ انبیاء کہ جن کو اس دنیا میں آنا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ادریس کو موت نہیں دی، ادریس کو اٹھا لیا۔ یہ لفظ قرآن میں صرف 2 آدمیوں کے لیے آیا، ایک حضرت عیسیٰ کے لیے آیا کہ ہم نے اٹھا لیا ہے، اور ایک حضرت ادریس کے لیے یہ انتظار کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، اور یہ ساری ملاقات کی تفصیلات میں چھوڑے دے رہا ہوں، مگر یہیں پر اللہ کے رسول نے ایک اور کو دیکھا، ایک فرشتہ، مگر باقی فرشتوں کے مقابلے میں ایک فرق یہ کہ اس کے سامنے ساری دنیا رکھی ہوئی ہے۔ اب کس طرح رکھی ہے یہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب آج کل یہ کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن، یہ ٹی وی کے مانیٹرز اور ہزاروں ایجادات ایسے نکل آئی، بہت ساری کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ باتیں شب معراج میں سمجھ میں آتی، پیغمبر کا دیکھنا۔ اور یہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو، اس لیے کہ یہ اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ میں بہک کے کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا۔ فرشتہ بیٹھا اور اس کے سامنے ساری دنیا ہے، وہ ساری دنیا پہ نگاہ ڈال رہا، اور چہرے پہ بھی بڑی سختی۔ البتہ پہلے آسمان کے اوپر جو فرشتہ تھا مالک، رضوان کا ساتھی، ایک جنت کو سنبھالے ایک جہنم کو، اس کا نام مالک، یہ اس سے مختلف تھا، یعنی اس کے چہرے کی سختی، اس کے چہرے پہ سختی نہیں تھی، پریشانی تھی، اور یہ سختی پروردگار عالم اس فرشتے کو بھی منتقل کرتا ہے، کبھی پہلے آسمان کبھی چوتھے آسمان، لیکن میکسیمم چوتھے آسمان پہ، اس کے بعد یہ نہیں جاتا، کیونکہ
اس کا زیادہ تر ہر وقت کام دنیا سے. اب آپ اتنے ہی جملوں سے سمجھ گئے کہ یہ ہے کون. پیغمبر نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ملک الموت ہے، بہت سخت، جس کے لیے ایک روایت بھی ہے جسے مرحوم میرے روحانی استاد مرحوم مولانا زیدی صاحب اپنے مخصوص انداز میں پڑھتے تھے. ایک روایت بھی ہے نا کہ جب اللہ نے آدم کو بنانا چاہا تو زمین سے مٹی منگوانا چاہیے، اسی زمین سے آدم بنے گا، اسی میں پلٹے گا. ایک بار جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے زمین سے مٹی لینا چاہی. یہ روایت بھی کچھ ذرا سمبولک ٹائپ کی ہے. زمین نے فریاد شروع کر دی، اے جبرائیل مجھے اس وقت نقصان نہ پہنچا، مٹی نہ اٹھا، میرے جسم کو نہ نوچ مثلا. جبرائیل، مولانا زیدی صاحب کے جملے میرے نہیں، بیچارہ شریف فرشتہ ہے، بہت نرم فرشتہ ہے، ذرا اس نے یاہوزاری سنی چلا گئے. خدا نے پھر اسرافیل کو بھیجا، زمین پھر پکاری، ارے بھائی مجھ پر یہ ظلم نہ کر، مجھ کو اسی حالت میں چھوڑ دے. آخر میں پھر تیسرے مرحلے پہ میکائیل کو بھیجا، آخر میں اسرائیل کو بھیجا. اسرائیل وہ بھی مٹی اٹھانے لگا، زمین اسی طرح کہنے لگی، اور بڑی زمین اب بڑی، یعنی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہے، اس کو پتا ہے 3 فرشتوں کو تو میں واپس کر چکی ہوں. اب ملک الموت نے زمین کی ایک فریاد نہ سنی. کہا کہ میرا تو کام ایسا ہے کہ اگر میں لوگوں کا رونا پیٹنا اور فریاد سن لیا کروں تو ایک دن بھی میرا کام نہ چلے، تو چیختی رہے، پکارتی رہے، روتی رہے، فریاد کرتی رہے، میں تو اپنا کام کر کے جاؤں گا. اور مٹی کو لے کے گئے. اور پھر مولانا زیدی صاحب جملہ یہ حدیث ہے جو وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں. پھر ایک جملہ کہتے تھے کہ ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہوا، باقی ملائکہ آتے پتہ نہیں کون سی مٹی لے جاتے. ملک الموت کا تو کام یہ ہے کہ ہمیشہ روح لے کے جاتا ہے، تو وہ جو مٹی لے کر گیا ہوگا وہ روح زمین ہوگی جس سے آدم بھی بنا اور آدمی بھی بنے. روح زمین. لیکن ملک الموت نے یہ جملہ زمین سے تو اس وقت کہا جب آدم بھی نہ بنے تھے، ہمارے اور آپ کے لیے رسول اللہ سے کہا. ملک الموت ہے. پیغمبر آگے بڑھے. اگرچہ مصائب زہرا میں ایک روایت پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ خالی ملک الموت کی آمد کے بارے میں، کیونکہ ایک جملہ سنی. پیغمبر کو دیکھ کے ملک الموت گھبرا کے کھڑا ہو گیا، سلام کیا. پیغمبر نے کہا کہ اے اسرائیل تیرا کام کیا معلوم ہے، لیکن سوال جواب جاری. کہا میرا کام یہ ہے کہ تمام بندگان خدا کی روح اس وقت قبض کروں جب حکم خدا آ جائے. پیغمبر سے بات کر رہا ہے لیکن نگاہ وہ اسکرین یا مانیٹر یا دنیا پہ لگی کہ بار بار کیوں دیکھ رہا. کہا 2 وجوہات سے. جیسے ہی یہاں سے کسی کا نام مٹتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں اس کی موت کا حکم آ گیا. ہر بار اللہ یہ نہیں کہتا فلاں فلاں کی روح قبض کرو. کمپیوٹر کی زبان میں کہا جائے نام جیسے ڈیلیٹ ہوتا، سارے نام ہیں اور نام مٹ گیا، ڈیلیٹ ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے. وہ وجہ کیا؟ کہا وہ وجہ یہ ہے کہ میں ہر نماز کے وقت مشرق سے مغرب تک دنیا پہ نگاہ ڈالتا ہوں، اور اگر آپ اور آپ کے بھائی علی کا چاہنے والا نماز کے وقت مصلی پہ نظر آ جائے تو میں جب اس کی روح قبض کرنے جاتا ہوں بڑے نرمی اور راحت کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہوں. جب کسی نے بعد میں ایک بار پوچھا تھا 5ویں امام سے، فرزند رسول آپ اتنا عذاب قبر بتائیں، وہ ٹھیک، ملک الموت روح نکالتا ہے، سکرات کا عذاب بتاتے ہیں، اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ کہا باقاعدگی سے اپنی نمازیں پڑھا کرو. ملک الموت جب کسی کو دیکھ لے کہ 40 دن میں اس نے کوئی نماز قضا نہ کی اور وہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کی روح جنت کا ایک پھول لا کے اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا ہے اس کو سونگتے جاؤ. مرنے والا سونگتا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کب میری روح نکل کر اس پھول میں جمع ہو گئی، اسے لے جا کے جنت کے باغ میں لگا دیتا. وہ مشہور حدیث کے نماز کے 15 فائدے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ جس وقت روح نکلے گی بڑے راحت بڑے آرام کے ساتھ. سب سے پہلے یہ جملہ ملک الموت نے پیغمبر کو آسمان چاروں پر سفر معراج میں بتایا. کہا تو اس لیے بھی دیکھتا ہوں دنیا کو کہ کس کی روح قبض کرنا ہے، اور اس لیے بھی دیکھتا ہوں کہ آپ اور علی کا کون سا چاہنے والا وقت نماز مصلی پہ کھڑا ہو گیا. 2 ذمہ داریاں ہیں میری. پیغمبر نے کہا ملک الموت یہ بتاؤ کہ کیا سارے انسانوں کی روح تم قبض کرو گے؟ کہا سارے انسانوں کی، لیکن آپ کی اور آپ کے بھائی علی کی روح میں نہیں قبض کر سکتا ہوں.
پروردگار نے آپ دونوں کا معاملہ براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. میں حاضری دے سکتا ہوں اس وقت، لیکن روح قبض کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں. صرف دو. اور پیغمبر نے کہا جب تو روح قبض کرتے ہو تو مرنے والے کو لے کے آتے ہو. کہا کہ مرنے والے کو تو لاتا ہوں، اس کے وارثوں سے بات کر کے آتا ہوں. اس کے وارثوں سے کہا ہاں، ہر مرنے والا اس کے چاروں طرف بستر کے اطراف میں گھر والے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، جتنے کہیں 1 کہیں 5 کہیں 50، ان سے بات کر کے آتا ہوں. ان سے کیا بات کرتے ہو؟ یہ روایت جو آپ ایصال ثواب کی مجلس میں سنتے ہیں، یہ شب معراج 4تھے آسمان پر ملک الموت نے براہ راست رسول کو سنائی تھی. روایت تو آپ سمجھ گئے، لیکن 1-2 بچے ہیں ان کو سنا دوں. کہا کہ جب میں روح قبض کرتا ہوں تو گھر والے اور رشتہ دار رونے لگتے ہیں، فریاد کرنے لگتے ہیں، ہاں یہ کیا ہو گیا، ارے ہمارا بیٹا، ارے ہمارا شوہر، ارے ہمارا باپ، ارے ہماری ماں. میں ان سب سے کہتا ہوں خوب رو، جتنا رونا ہے رو، لیکن یاد رکھو نا میں پہلی مرتبہ تمہارے گھر آیا ہوں، نہ آخری مرتبہ تمہارے گھر آیا ہوں. بار بار آؤں گا، تم میں سے بھی ہر ایک کی روح کو قبض کر کے لے جاؤں گا. یہ وہی پیغام ہے جو انا للہ کا ہے کہ جب بھی کسی مرنے والے کو یاد کرو تو اپنی موت کو یاد کرو. ملک الموت تم سے بات کر کے ابھی گیا کہ تمہارے لیے بھی آؤں گا، اپنے لیے بھی کچھ سوچ لو. ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا باپ، ہائے میرا شوہر، ہائے میری بیوی، ہائے میرے چچا، ہائے میرے ماموں، ان کے ساتھ ہائے میں، یہ بھی یاد کر لو. یہ انگلش والا ہائے نہیں ہے، یہ اردو والا ہائے، ہائے میں، یہ بھی یاد کر لو. اے ملک الموت، کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تو رویا بھی ہے؟ یا کبھی تجھے تعجب بھی ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک کی روح قبض کرتے ہوئے تعجب ہوا اور ایک کی روح قبض کرتے ہوئے میں رویا. اور پھر وہی شداد والا واقعہ ہے جو 30 منٹ کا ہے. میں یہاں پہ 1994 کے عشرے میں پڑھ بھی چکا ہوں، اور یہ 2004 کا عشرہ، ٹھیک 10 سال ہوگا اس کو. 10 سال بعد کوئی چیز ریپیٹ کرنا اچھی نہیں ہے، کم از کم 25 سال تو ہوں. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. یہ 4تھا آسمان تھا. 5ویں آسمان پہ رسول اللہ پہنچے. اب گویا اس آسمان پہ گئے جس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا. وہاں پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی آنکھیں بہت بڑی بڑی، اور ان کے چاروں طرف بہت سارے لوگ ہیں جو اب تک کسی نبی کے ساتھ نظر نہیں آئے. پروردگارہ یہ کون ہے؟ کہا یہ دانیال نبی، اپنے زمانے کی ایک انتہائی اہم شخصیت. آج تک ہمارے ہاں حضرت دانیال کا فال نامہ اور حضرت دانیال کا ذائچہ وہ سب رائے، وہ سب غلط. وہ حضرت دانیال نے وہ نہیں دیا تھا. البتہ بہت سارے اہم اصول دیے تھے جس میں ظہور امام کی نشانیاں بھی بتائی تھی جو بائبل میں آج بھی لکھی ہیں. یہ وہی نبی ہیں جنہیں شیروں کے کچھار میں اتارا گیا تھا، بھوکے شیر، اور وہ ان کے پیروں کو بوسہ دے رہے تھے. وہ سارے واقعات انتہائی عقل مند مانے جاتے ہیں، لقمان حکیم سے بھی زیادہ. لیکن پیغمبر حضرت دریافت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنے سارے کیوں؟ کہا یہ واحد نبی ہیں جن کی امت پوری کی پوری، جتنے بھی ماننے والے تھے سب ان سے محبت کرتے تھے، مرتے دم تک محبت کرتے رہے، ان کے بعد بھی محبت کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی راہ حق سے نہ ہٹے. ہر نبی کی امت میں خرابیاں آئی ہیں نبی کے بعد، بلکہ اکثر تو نبی کی زندگی میں ہی گڑبڑ کر دیتے تھے. یہ واحد نبی ہے. ایک وجہ بھی ہے، وہ پوری ایک الگ تقریر اور مجلس ہے کہ دانیال نبی کے حالات کچھ ایسے تھے کہ انہیں اپنی ساری امت علم اور دانشمندی کے ساتھ بنانا پڑی، اور جو علم اور دانشمندی کے ساتھ کسی نبی کا مطیع بنتا ہے اس کے عقیدے میں کبھی ذرا سا بھی تزلزل نہیں آتا. یہ جاہل اور ابو جہل ہوتے ہیں جو گڑبڑ کیا کرتے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا یہ خود ایک بالکل الگ مجلس. جو حضرت دانیال کو دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیں یہ بھی پروردگار کا عجب معاملہ ہے. صفت تضاد، کبھی ایک جیسی چیزیں ایک جگہ رکھی جاتی ہیں رسول و علی، اور کبھی مختلف چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا. حضرت دانیال، وہاں عیسیٰ اور یحییٰ کو ایک آسمان پہ رکھا گیا، وہ ایک جیسے ہیں. پورے 7 آسمانوں میں صرف دوسرا آسمان ایسا ہے جہاں 2 نبی ہیں، اور 5واں ہے جہاں 2 نبی. وہاں ایک جیسے ہیں، یہاں متضاد ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، متضاد چیزوں کو اللہ جمع کرتا. دن اور رات، زندگی اور موت. اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ کیسے جمع ہو سکتی ہیں، 5ویں آسمان پہ ایک چھوٹی مثال دی اور اس دنیا میں علی جیسی شخصیت اتاری جس میں متضاد چیزیں جمع ہیں.
وہ عالم بھی ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کے برابر نہیں، وہ شجاع بھی ایسا ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں، وہ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنے والا بھی ایسا ہے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتا، جبکہ جو عالم ہوتا ہے وہ شجاع نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے، چلیں آپ مذہب کی بات نہ کریں، سارے سائنسدانوں کی فہرست بنائی، سقراط، افلاطون، ارسطو، ہیگل، مارکس، کوپرنیکس، نیوٹن، آئنسٹائن، ایک سے ایک نظریات یہ تلوار نہیں چلا سکتے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کی فہرست بنائیے، سکندر، چنگیز خان، تیمور، نپولین، اتنے بڑے بہادر، ساری دنیا کی ملٹری کی تاریخ لکھ دی، علم کے نام سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ لیکن میرا مولا اس کائنات کی عجیب شخصیت ہے کہ ساری متضاد صفت علی میں جمع کر دی، اور یہ متضاد صفت علی میں کمال پہ وہاں پہنچی جب یہ کہا گیا السلام علیکہ، یہ زیارت غدیر، السلام علیکہ یا نعمت اللہ علی الابرار و نقمت اللہ علی الفجار، میرا سلام مولا آپ پر، آپ نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور فاسق و فاجروں کے لیے آپ ہی اللہ کا عذاب ہے۔ وہی نعمت بھی ہے، وہی عذاب بھی ہے۔ اور ہر سال غدیر کی زیارت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، پانچواں آسمان، حضرت دانیال سے بات ہو رہی، جن کی ساری امت نے ان کو مانا کہ برابر سے ایک دوسرے نبی نکل آئے۔ پروردگارہ یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ کے بھائی ہارون ہیں۔ دانیال کے چاہنے والوں نے آخری دم تک مانا، اور ہارون وہ ہیں کہ موسیٰ 30 دن کے لیے نائب بنا کے گئے، ساری قوم نے ہارون کو چھوڑ دیا، ایک آدمی ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک وہ نبی کہ امتی میں سے ایک نے بھی ساتھ نہ چھوڑا، اور ایک وہ نبی امتی میں سے ایک نے بھی ساتھ نہ دیا، دونوں پانچوں آسمان پہ جمع ہوئے۔ اور اسی پانچویں آسمان پر ایک عجیب منظر رسول اللہ نے دیکھا، ملائکہ آ رہے ہیں گروہ در گروہ، اور ایک کونے میں جاتے ہیں، وہ ہٹتے ہیں، دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ سڑک سے گزر رہے ہیں، آپ نے جگہ جگہ بڑا ہجوم ہے، قطار لگی ہے، 10 آدمی جاتے ہیں باہر آتے ہیں، پھر 15 جاتے ہیں، پھر وہ باہر آتے ہیں۔ بھئی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ پیغمبر آگے بڑھے، اب یہ سردار کائنات آ رہا، سید کائنات آ رہا، سردار انبیاء رہا، چنانچہ ان کو دیکھتے ہی فرشتے ہٹے۔ البتہ میں توہین رسول نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر آگے بڑھے، فرشتوں کا مجمع جو عظمت رسول جانتا تھا ان کو دیکھ کے چھٹ گیا، ایک وہ منزل۔ اور ایک میرا چوتھا امام حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا، سارے مخالفین ہیں، لیکن یہ عظمت تھی سید الساجدین کی، یہ ہیبت تھی سید الساجدین کی، یہ روب تھا سید الساجدین کا، کہ وہ سارا مجمع ہٹ گیا اور میرا چوتھا امام حجر اسود تک گیا۔ اب یہ بہرحال چوتھے امام کی عظمت غیر، اور پیغمبر اس سے خوش ہوتے ہیں، اولاد کی ترقی سے باپ خوش ہوتا ہے، توہین کی بات نہیں مانی جاتی۔ وہ ملائکہ ہٹے، اور ایک بار پیغمبر نے یہ منظر دیکھا، یہاں میرے بھائی علی کی تصویر رکھی ہے، یہ علی کی تصویر جس کو دیکھنے کے لیے اتنا مجمع آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر کربلا و نجف کی زیارت کو آپ جاتے ہیں تو آپ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، یہ وہی کام ہے جو آسمان پنجم کے ملائکہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ علی کی تصویر کہا، پہلے خدا کی طرف سے جواب آیا، پہلے 4 آسمان کے فرشتے تو علی کی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن 4 آسمانوں کے اوپر جو فرشتے ہیں، 5ویں اور اس کے بعد والے، وہ بار بار کہتے ہیں پروردگارہ تو نے ہر ایک کو علی کی زیارت کا موقع دیا جو آسمان پر ہیں، ہم کیوں محروم ہیں؟ بلکہ یہ تو ذرا الٹی بات ہو گئی، جو رتبے میں کم ہیں، اچھا یہ فرشتے اپنے رتبے کے اعتبار سے ہر آسمان پر، جو رتبے میں کم ہیں انہیں تو علی کی زیارت کا موقع مل رہا، پہلے 4 والے، اور جو زیادہ ہیں وہ محروم ہوئے جا رہے۔ خدا نے کہا باقی چیزوں میں محرومی برداشت کر لوں گا، علی کی زیارت کے مسئلے میں کسی کی محرومی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تم پہلے 4 والے براہ راست زیارت کریں تو تمہیں بھی زیارت کا موقع دیا جا رہا ہے، یہ علی کی تصویر۔ اب اس میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ 10:04 ہو رہے ہیں، لیکن ختم کرتے کرتے 2 چھوٹی باتیں، اس کے بعد یہ چیزیں انشاءاللہ کل جا کے مکمل ہوں گی۔ پہلی بات یہ
کہ یہ شب معراج کب ہوئی تھی؟ میرے مولا کی شہادت سے تقریباً 45 سال پہلے. مولا 41 ہجری میں شہید ہوئے، ہجرت 41 سال ہجرت کے بعد، اور معراج 3